نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اکملت لکم دینکم۔ تعمیری پروگراموں کے سلسلے میں جو تجویز اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور اس دین میں جہاں ایک طرف ایمانیات ہیں، دوسری طرف عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، ان سارے شعبوں کو برسر کار لانے کے لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ تربیت اور وہ علم موجود ہو جس کے ذریعے سے یہ امت واقعی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ بنے۔ یہی چیز خیر القرون سے لے کر تسلسل کے ساتھ ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس مشن کو علم کی روشنی میں بھی سمجھیں، اور اپنے اکابر اسلاف کے فلسفے کے مطابق جو تشریحات انہوں نے کی ہیں ان کو بہت دھیان سے مطالعہ بھی کریں، اور عملی طور پر جو ہمارے اکابر ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اعمال رسم کے حیثیت سے نہ ہوں، بلکہ واقعتاً اس جذبے اور اس روح کے ساتھ ہوں جیسا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1919 عیسوی 1338 ہجری سے لے کر اس ایک صدی کی تاریخ میں یہ ایک اللہ کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے جس کی مثال دوسری جگہوں میں نہیں ملتی۔ تسلسل کے ساتھ جتنے وقت کے بڑے بڑے جبال العلم تھے، انہوں نے جمعیت علماء ہند میں خود سرپرستی فرما کر، شامل ہو کر، اس کا جز بن کر پورے عالم پر اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ بعد میں آنے والی نسل اپنے اکابر کی وراثت کو اگر من وعن لیتی ہے تو وہ آگے کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ اگر وہ من وعن انہی جذبات، اسی روح اور انہی اعمال کے ساتھ اس مشن کو لے کر آگے نہیں چلتی تو پھر یہ چند رسوم کا نام بن کر تحریک رہ جاتی ہے۔ ہمارے اکابر نے جمعیت علماء کی شکل میں وقتی نہیں بلکہ ایک عالمی ترتیب ہمارے سپرد کی ہے جو ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت سنجیدگی سے ہم اکابر کی اس میراث کو سنبھالنے کا عزم کریں، اور اپنے اکابر اور اسلاف سے اسی روح اور جذبے اور اسی ترتیب پر لے کر اس کو آگے بڑھنے کا ارادہ کریں۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے، صحیح اور کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہمیں جمعیت علماء کے مشن کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جمعیت علماء کے جو وقت کے بڑے بڑے اکابر رہے ہیں انہوں نے جو علمی آبیاری اس جماعت کی ہے اور اس کے تمام پروگراموں کی ہے، ان کو اچھی طرح سے سمجھ کر اور اپنے اندر لینے کے لیے خود بھی اور اپنے بعد میں آنے والی نسلوں تک یہ امانت پہنچانے کے لیے اپنے رفقائے کار کو، اپنی نوجوان نسل کو اس قافلے میں شامل کرنے کے لیے پوری مستعدی کا ارادہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تاریخ میں، اس اجلاس میں ہم سب
اس جذبے کو ساتھ لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ اس تعمیری پروگرام کو اپنا ذاتی مشن بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔